تفسیر ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. آیات سے مراد کونی اور شرعی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود پر جتنی بھی چیزیں دلیل ہیں، کائنات میں جو بھی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں جن سے انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، ان سے پہچان کر بھی جان کر بھی نہ مانا. یعنی دل نے گواہی دی بھی کہ یہ سب کچھ کوئی بنانے والا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی طرف کان نہ دھرا. اور دوسری طرف آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جو قرآن پاک میں موجود ہیں، شرعی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان سے تکبر کیا، استکبار برتا، یعنی ان پر ایمان نہ لائے. تکبر نام ہے غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنے کا اور حق کا انکار کرنے کا. تو بطر الحق سے کیا مراد ہے؟ حق کو نہ ماننا. جب حق سامنے آ جائے، سچائی سامنے آ جائے، دل گواہی دے، تو بھی انسان صرف ضد کا شکار ہو کے انا کا مسئلہ بنا کر حق کو جھٹلا دے. اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو اس کتاب کو مان لیا اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں. لیکن ذرا غور کیجئے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض اوقات کوئی شخص ہمیں ایسی بات کہتا ہے جو بالکل درست ہوتی ہے. مثلاً ہمیں ہماری کوئی غلطی بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے یا یہ خامی ہے، یا کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے اور وہ نصیحت بالکل درست ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہوتے ہیں کہ وہ خامی ہمارے اندر موجود ہے، ہم غلط کر رہے ہیں. لیکن سوچئے کہ ایسے تمام مواقع پر ہم کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم سننے کو تیار ہوتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ اگر کسی کی طرف سے آئی ہوئی درست اور سچی اور حقیقت پر مبنی بات ہم نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت کس چیز کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں؟ تکبر کا. تکبر نام ہے حق کے انکار کا، کہ ایک بات جو بالکل درست ہے، سچی ہے، آپ سے کہی جا رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ نہ مانیں، محض اس لیے کہ آپ کی مرضی نہیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا. آپ ایک دفعہ نہ کر چکے ہیں، اب آپ کی انا کا مسئلہ ہے کہ اپنی نہ کو ہاں میں کیسے بدلے. اسی چیز کا نام تکبر ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی اللہ کی بات سنا کر، اللہ کا حکم سنا کر ہمیں نصیحت کرے تو پھر وہ آیات کے انکار میں بھی شامل ہو جاتا ہے. آیات سے استکبار اسی چیز کا نام ہے. تو ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، تو دو کام ہیں یہاں. ایک تو ہے آیات کو جھٹلانا، اور دوسرا ہے ان سے تکبر برتنا، ان کو اہمیت نہ دینا. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ لا تفتح، نہ کھولے جائیں گے، فتح سے فتح کھولنا، لہم ان کے لیے، ابواب باب کی جمع دروازے، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے، السمائی آسمان کے. آسمان کے دروازے کھلتے ہیں 3 مواقع پر جو ہمیں معلوم ہے، اور اس سے زیادہ اللہ کو پتا ہے. نمبر 1، جب انسان کوئی دعا کرتا ہے تو جس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے لیے ایک طرح سے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ 7ویں آسمان تک جا پہنچتی. مطلب یہ کہ جب وہ اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے تو ایک کے بعد ایک آسمان کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے اور وہ عین اوپر تک چلی جاتی. دوسرا موقع ہوتا ہے عمل صالح کا، کہ نیک اعمال اور نیک کلمات اور اللہ کا ذکر وہ بھی اوپر اٹھتا ہے اور اس کے لیے بھی دروازے کھلتے ہیں. اس کے لیے دلیل ہے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 10، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے. یعنی انسان اگر باعمل ہو تو اس کے منہ سے جو اچھی بات نکلتی ہے، خواہ وہ اللہ کا ذکر ہے،
یا کسی کو نصیحت ہے یا قرآن کا پڑھنا ہے تو وہ نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور وہ قبول ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے نیک لوگوں کی روحیں، جب وہ آسمان پہ پہنچتی ہیں تو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس گندی روحیں، منکرین کی روحیں، گناہگاروں کی روحیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی روحوں کو اوپر نہیں چڑھایا جاتا یا ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے، بلکہ وہ سجین میں پھینک دی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں آپ ایک تفصیلی حدیث قبر کا بیان کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، بک نمبر 17 ہے اور پیج نمبر 97۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف، تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف، اس حالت میں اس جسم سے نکل کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، یعنی آپس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے دو، کیونکہ اس روح سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ فرشتے اس کو سونگھنا چاہتے ہیں۔ اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں، یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ فرشتے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ لانے والے فرشتے اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ یعنی علیین میں لے آتے ہیں۔ جب روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی جو اس سے پہلے نیک لوگ مر کے جا چکے ہیں وہ بھی وہاں جمع ہیں، وہ اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنی تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی کے ملنے پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ نیک لوگ جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، خواہ ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ اور فرق ہو۔ لہذا جب کوئی نیک شخص مرنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض روحیں نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں، فلاں آدمی کس حال میں ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں یا جاننے والوں کے بارے میں۔ پھر وہ آپس میں کہتی ہیں، اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب اور آلام میں مبتلا تھا، کیونکہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ دنیا میں مومن کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، ایک کے بعد ایک مشکل اور غم آتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا متوال الحزن، کہ آپ پر پے در پے غم آتے رہتے تھے۔ سستانے کے بعد یعنی ذرا آرام کرنے کے بعد وہ روح جواب دیتی ہے، کیا وہ روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ آدمی تو فوت ہو چکا ہے، جس پر وہ افسوس سے کہتے ہیں، وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے، یعنی ہم تک نہیں پہنچا، وہ کہیں اور پہنچا دیا گیا ہے۔ کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے غمزدہ اور مغضوب روح، یعنی غضب کی ہوئی، نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف۔ کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر غلیظ بو آتی جس قدر کسی مردار سے غلیظ بو آتی۔ فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے کی طرف آتے ہیں تو زمین کے محافظ فرشتے کہتے ہیں، کس قدر گندی بو ہے۔ یہ جیسے فرشتے اگلی زمین کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے ایسے ہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار کی روحوں کی معین جگہ یعنی سجین میں لے آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں اسے کہتے ہیں، اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکلا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اچھا سا کفن ہوتا ہے، اور جب روح لے کے جاتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہ اصل آیت کے ساتھ جو حصہ جا رہا ہے اس حدیث کا، طویل حدیث کے مختصر الفاظ پڑھوں گی کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں آدمی ہے۔ جواب میں کہا جاتا ہے، اس پاک روح کے لیے خوش آمدید یعنی ویلکم، یہ پاک جسم میں تھی۔ اور پھر وہ
ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے مسلسل اس کو خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اس کے برعکس جب برا شخص مرتا ہے تو فرشتے اس کی روح بھی آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ جب پوچھا جاتا کون ہے تو پھر اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خبیث روح ہے، لہذا فرشتے اسے آسمان سے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے کہ مکذبین اور مستکبرین کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی نہ ان کے عمل اوپر چڑھتے ہیں اور نہ ہی ان کی روحوں کے لیے مقام علیین نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس سجین ہے۔ ولا يدخلون الجنت، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ کہ یلج داخل ہو جائے۔ ولج یلج ولوج کہتے ہیں تنگ جگہ داخل ہونے کو، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ یلج الجمل فی سم الخیاط، داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ سم کہتے ہیں سوراخ کو، سوئی کا ناکا، اسی سے لفظ مسام بھی نکلا ہے۔ یہ جو جسم پہ پورز ہوتے ہیں نا اسکن میں، تو وہ بھی مسام کہلاتے ہیں، سم ہے، کیونکہ یہ آپ اگر غور کریں اپنے ہاتھ پر یا اپنی اسکن پر تو یہ بالکل ایسے ہی لگتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ڈاٹ ڈاٹ۔ تو سم۔ الخیاط، خیاط کہتے ہیں سوئی کو، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو خیط دھاگا ہے اور خیاط سوئی ہے، اور خیاط کہتے ہیں درزی کو۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یعنی سوئی کا نیڈل کا جو چھوٹا سا سوراخ ہے اس سے جب تک پورا اونٹ نہیں گزرے گا یہ جنت میں نہیں جا سکتے، تو وہ تو کبھی گزر سکتا ہی نہیں۔ دھاگا گزرنا مشکل ہوتا ہے، اونٹ کیسے گزر سکتا ہے؟ یعنی بالکل محال، مستحیل، مشکل بات ہے، کیونکہ نمبر ایک اللہ پر وہ ایمان ہی نہیں لائے، اللہ کے وجود کو جھٹلا دیا، اللہ کی باتوں کو۔ نمبر دو کہ ان کے سامنے حق پیش کیا گیا، سچی بات رکھی گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، المجرمین، مجرموں کو۔ مجرم کا لفظ جرم سے ہے، ہر طرح کے فساد اور خرابی کے لیے جرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔